ویوز آف فیصل ماہم کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کے ویڈیو لاگ میں بھی کچھ اہم چیزیں تھیں. امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی. پسند آئے تو آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میرے ویڈیو چینل کو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو حقائق پتہ لگ سکے. کیونکہ ہم جو کوشش کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز لے کر آئیں جو کہ حقیقت پر مبنی ہو اور آپ اس سے باخبر ہوں. کافی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تھا. آج بھی میں پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں, پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ بار بار لوگ کہتے ہیں کہ فیصل صاحب آپ نے کہا تھا کہ یہ سسٹم چلا جائے گا. دیکھیے سسٹم چلائے گا, میں نے کہا تھا اور میں آج بھی اپنی خبر پہ قائم ہوں. یہ سسٹم جائے گا. یہ سسٹم آپ کو نظر تو آ ہی رہا ہوگا نا جو ساری صورتحال ہے. یہ ضرور تھا کہ پہلے یہ سسٹم نے 2023 میں آنا تھا, لیکن اب جو صورتحال شروع ہوئی ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ سسٹم جو ہے اب یہ شاید مہینوں نہیں شاید دنوں میں چلا جائے. تو وہ جو میری خبر تھی وہ بالکل درست ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے کہ وہ کیوں خاموش ہیں, اس کا بھی میں آپ کو بھی اب جو تجزیہ دے رہا ہوں اس میں آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ کیا صورتحال ہے. پہلے چلتے ہیں جو آج کی سب سے اہم خبریں ہیں اس میں. تو آپ کو پتہ ہے کہ کل جو اجلاس ہوا تھا 8 تاریخ کا, 8 دسمبر کا, جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ اجلاس ہوگا اور مریم نواز صاحبہ نے بہت کہا تھا زبردست کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وہ آپ نے سنا ہے جس قسم کی وہ باتیں کرتی رہی, میں ان کے الفاظ نہیں دہرانا چاہتا, لیکن انہوں نے جو ایک سینیریو کریٹ کیا تھا کہ بس پتہ نہیں شاید 8 تاریخ کو کوئی بہت بڑا مسئلہ ہوگا, کوئی دھماکہ ہوگا. تو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ 8 تاریخ کو کوئی دھماکہ نہیں ہوگا. 8 تاریخ کو صرف استعفوں کی بات کی جائے گی اور استعفوں کا مسئلہ ہوگا, اور جو بھی دھماکے کرنا ہے یہ 13 تاریخ کے جلسے میں ہوں گے. میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میری پچھلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں, کیونکہ میرے ہر ویڈیو کے اندر میرا تسلسل ہوتا ہے. اچھا, اب 8 تاریخ کے جلسے میں ہوا یہ تھا کہ میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا, آپ کو ٹویٹ بھی کیا, میں نے اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا. بنیادی طور پر 8 تاریخ کے جلسے کے اندر استعفوں کے اوپر فیصلہ تو ہو گیا ہے, اور وہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو مرکزی ہیں سیٹیں ہیں اسمبلیوں کی, اس سے جو ہے پیپلز پارٹی بھی ادھر استعفیٰ دے دے گی, لیکن صوبائی حکومت سے نہیں دے گی. اس بنیاد کے اوپر جو ہے تھوڑا سا اختلاف پیدا ہو گیا. 8 تاریخ جلسے کی بات کر رہا ہوں, اور اختلاف یہ ہوا کہ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے مطلب مرکز سے بھی دیں اور صوبائی سے بھی دیں, اور یہی جو تھا زور مریم نواز کا بھی تھا. تو اس کے اوپر پھر بلاول نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ تو میں زرداری صاحب سے مشورہ کروں گا اس حوالے سے. لیکن وہ تھوڑی دیر بعد ہی اسی اجلاس کے اندر زرداری صاحب بھی ورچوئل میٹنگ پہ آ گئے اور نواز شریف صاحب بھی آ گئے. تو وہاں پہ جب یہ بات ہوئی تو زرداری صاحب نے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, صوبائی اسمبلیوں سے جو ہے استعفیٰ دینا فوری طور پر درست نہیں ہوگا. تو اس بنیاد کے اوپر تھوڑا سا کچھ مریم نواز کو تھوڑے سے ہوئے, اس پہ اعتراض ہوا, تھوڑا سا تحفظات ہوئے. نواز شریف صاحب کو بھی تحفظات ہوئے. پھر نواز شریف پہ انہوں نے کہا, زرداری صاحب نے کہ ہمیں ٹائم دیں, ہم ایک دن میں آپ کو بتاتے ہیں. الغرض مختصر یہ کہ اس جو 8 تاریخ کو جو میٹنگ تھی وہ تھوڑی سی ناخوشگوار رہی, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور نواز شریف دونوں کا یہ تھا دباؤ کہ یہ فوری طور پر فیصلہ ہو کہ ہم نے استعفے جو ہیں صوبائی سطح سے اور مرکزی سطح پہ دونوں پہ دینا ہے اور سب نے دینے ہیں. اور وہی صورتحال کریٹ کرنی ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 13 دسمبر کو جب ہم تقریر کریں یا ہمارا جلسہ ہو تو ہم اس میں بڑے پیمانے پہ 150 یا 158 جو بھی ہیں, مطلب ان کے پاس سارے ممبران ہیں صوبائی سطح کے یا مرکزی سطح کے, وہ ان کو اناؤنس کریں اور صورتحال وہی ہو جیسا کہ شیخ مجیب الرحمان نے مشرقی پاکستان میں کیا تھا کہ اس نے تمام سے اپنے استعفے دے دیے تھے. لیکن اس مسئلے پر یہ معاملہ جو ہے گڑبڑ ہوا اور وہ 8 تاریخ کا اجلاس جو ہے ذرا بدمزگی میں ختم ہوا. آج اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے فضل الرحمان صاحب نے اس بدمزگی کو ختم کرنے کے لیے آج اپنے پاس گھر پہ کھانے پر ان کو بلایا تھا, اور بلانے کے بعد ان کو کوشش کی کہ بھئی کسی بات کے اوپر کوئی کنسنسس جو ہے ڈیولپ کیے جائیں, لیکن وہاں بھی کوئی کنسنسس نہیں بن سکے. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ بنیادی طور پر یہ سب بند گلی کا شکار ہو گئے ہیں. کیونکہ دیکھیے اگر کوئی تحریک اگر آپ خود کرتے ہوں یا آپ کے سامنے کچھ مقاصد ہوں, کو قوم کے مقاصد ہوں, تو پھر اس تحریک کا ایک سلسلہ ہوتا ہے, ایک تسلسل ہوتا ہے. یہاں مقصد ان کا صرف اور صرف یہ ہے کہ ملک میں انارکی پیدا کرنا اور اپنے جو ان کے جرائم ہیں ان پر پردہ ڈالنا اور اپنے غیر ملکی آقاؤں کے ایجنڈوں کی تکمیل کرنا. تو جب چیزیں ہوں گی, یہ میں آپ کو میں نے پہلے ہمیشہ سے, مجھے نہیں پتا کون سے تجزیہ نگار کیا کہتے رہتے ہیں, وہ ہر تجزیہ نگار کی اپنی اپنی بات ہے, بڑے سینئر تجزیہ نگار ہے, لیکن میں جو بات کرتا ہوں میں اپنی بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں. اور میرے الحمدللہ یہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن بتا رہا ہوں کہ میرے ذرائع جو ہے نا وہ بین الاقوامی ذرائع ہیں.
تو میں ان ذرائع کی وجہ سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا یہ کہ یہ کوئی صرف چھوٹا موٹا سلسلہ، یہ چھوٹا موٹا سلسلہ نہیں ہے، یہ استعفوں کا سلسلہ نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا استعفے دیکھیے استعفے ہو جائیں گے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اگر استعفے دے دیں گے تو کیا ہوگا، استعفے ہوں گے تو یہی ہو جائے گا کہ الیکشن کرا لیں گے. یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں، میں اخباری بیانات بھرے پڑے ہیں. اور وہی دیکھیں خالی یسٹرڈے، شاید ناٹ ڈے بفور یسٹرڈے، عمران خان نے کہہ دیا کہ ہم الیکشن کرا لیں گے. استعفے کوئی ایشو نہیں ہے. اصل میں ان استعفوں کے ذریعے ایک کیوس پیدا کرنا ہے. وہ کیوس پیدا کرنا ہے، خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کرنی ہے، اور وہ صورتحال کی طرف یہ لے کے جا رہے ہیں. اچھا، اب انہوں نے جو پلان بنایا تھا تو اس پہ عمران خان نے کہہ دیا ہم کیا کہتے ہیں الیکشن کروا دیں گے دوبارہ. ضمنی ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں نے جو ہماری معلومات ہیں اور غالباً میں نے پہلے بھی کہا ہے، اور جو میرے باقاعدہ مجھے دیکھتے رہے ہیں، جب یہ استعفوں کی بات ہوئی تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ 88 یا 87 غالباً اگر کا کورم پورا ہو تو آپ جو ہیں قومی اسمبلی جو ہے نہیں ٹوٹے گی. اور یہی وجہ ہے کہ میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ گو کہ عمران خان کے گرد جو پیراشوٹر ہیں وہ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن عمران خان کی حکومت نہیں جائے گی تا وقت یہ کہ عمران خود اسمبلی برخاست نہ کریں. آپ کو یاد ہوگا میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر عمران خود اسمبلیاں توڑ دیں گے تو توڑ دیں گے، ورنہ عمران فی الحال کہیں نہیں جا رہی. ان کی بے وقوفی ہے. ہاں وہ اور بات ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس وغیرہ ہو جائے تو وہ آپ کو پتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس والا معاملہ جو ہے وہ تو پھر جمہوری ہے، وہ جس پہ وہ جمہوری جو ہے معاملہ یا ڈیموکریٹک طریقہ وہ اس پہ یہ جانا نہیں چاہتے. اچھا، اب سارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا اور نواز شریف صاحب جو ہیں یہ اپنی جو ہے نا کشتیاں جلا چکے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بنیادی طور پر ان کا جو مقصد ہے وہ ہے ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کرنا، تاکہ اداروں پہ دباؤ آئے، اداروں کو انڈر پریشر کیا جائے، اداروں کو ماتحت کیا جائے. یہ بات میں بار بار کہتا رہا ہوں، میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی اور پھر کہہ رہا ہوں کہ 13 تاریخ کے جلسے کے اندر یہ لوگ ایک ویڈیو دکھائیں گے، کچھ آڈیوز دکھائیں گے، جس سے کہ اداروں کی صورتحال کو بہت زیادہ، میں محتاط ہو کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ اداروں کی صورتحال کو بہت زیادہ مسخ کیا جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ جو ثبوت یہ دکھائیں یا جو بھی چیز دکھائیں، ڈزنٹ میٹر، اب وہ چاہے فیبریکیٹڈ ہو، اصلی ہو، میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا، لیکن وہ چیزیں ایسی دکھانے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے دفاعی اداروں کا جو ہے کیا کہتے ہیں ایک جو شیپ ہے وہ انتہائی مسخ ہو جائے گی. اور خطرہ ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر اس صورتحال کو لے کر، اس ایشو کو لے کر کوئی پاکستان پر حملہ ہی نہ کر دے. میں نے بہت مختصر آپ کو بات بتائی ہے. اب اس پس منظر میں نواز شریف صاحب نے جو پہلے پاکستان پر الزام لگائے ہیں نا، ان کو ذرا آپ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں جو آپ کو باتیں بتاتا ہوں نا بڑی کھل کے بتاتا ہوں، اور ذرا آپ کو یہ کوئی تجزیہ نگار نہیں بتائے گا، تو ذرا نواز شریف کے ان بیانات کو جو کہ پلوامہ کے حوالے سے اور دوسرے جو پاکستان کے پہ جو انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے نواز شریف نے لگائے تھے، ایکسیپٹ کیے تھے اور ISI کے چیف کو بھی بھیجنے کے لیے تیار تھے. ذرا پرانی باتوں کو یاد رکھیں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ساری باتیں، یہ سب میں بتا چکا ہوں. اسی پس منظر میں کہ یہ جو ہے ایک 13 تاریخ کو کچھ ایسی چیزیں پیش کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ادارے چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ اس حد تک نہ جائے. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، آج پھر بتا رہا ہوں، اور میں اپنی اس خبر پہ قائم ہوں کہ 13 تاریخ کو یہ اس قسم کا کوئی دھماکہ کریں گے جو کہ ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہوگا. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اداروں نے پھر عمران خان پر زور دیا، کیونکہ اداروں کو کوئی خوف نہیں ہے. کوئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ کوئی شاید ہو سکتا ہے اداروں نے یا کسی نے کوئی غلط کام کیا. نو، ایسی ملک اور قوم کے مفاد کے اندر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جو کہ ساری دنیا کے لوگ کرتے ہیں، ساری دنیا کے ادارے کرتے ہیں، کرنا چاہیے. دے ہیو ٹو رائٹ. اپنی اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے، کیونکہ سب جگہ سارے کرتے ہیں. مطلب جب آپ کے اسٹیٹ کے جو مفادات ہوتے ہیں تو ان مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ادارے ہوتے ہیں وہ ہر قسم کے اقدامات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ سب کو معلوم ہے، دنیا میں سب جگہ ہوتا ہے، تو اس سے کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. لیکن کیونکہ اس میں راز ہوتے ہیں، ریاستوں کے راز ہوتے ہیں، قوموں کے راز ہوتے ہیں، قوموں کے معاملات ہوتے ہیں، سفارتی معاملات ہوتے ہیں، دفاعی معاملات ہوتے ہیں، معاشی معاملات ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان چیزوں کو راز رکھا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم ہوں یا وزیر اعلیٰ ہوں یا کوئی بھی بڑے عہدے پہ جب لوگ ہوتے ہیں ان سے اوتھ لیا جاتا ہے، آرمی کے لوگ ہوتے ہیں ان سے اوتھ لیا جاتا ہے کہ وہ ملک کے قومی راز افشا نہیں کریں، جو کہ نواز شریف صاحب افشا کرنے پر تلے ہوئے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا ایک پلان ہے.
اچھا اسی طرح اب یہ آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان کا بھی میں نے بتا دیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی پلان یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کووڈ-19 جو کہ ان کو کہا تھا کہ جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اس وبا کے دوران ہی وہ جلسے کریں, جلوس کریں, زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہو جائیں. میں بتا چکا سارا کا ان کا پلان یہ کہ لوگ زیادہ مریں گے, بیمار ہوں گے تو پھر لوگوں میں اشتعال بڑھے گا, اکنامیکل صورتحال پیدا ہوگی تو وہ پھر لوگ نکلیں گے. مطلب ایک افسوسناک صورتحال یا ایک مطلب غیر انسانی صورتحال کریٹ کر کے ملک کے اندر خانہ جنگی کی صورت پیدا کرنا. اچھا یہ استعفوں کا مسئلہ نہیں ہے, صرف لوگ بہت سے کہہ رہے ہیں استعفوں سے کچھ نہیں ہو. میں نے بتا دیا ادھر استعفے ہوں گے, ادھر وہ دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. استعفے کے چکر میں اصل میں یہ کیوس پیدا کرنا ہے, کیونکہ 13 تاریخ کے بعد یہ کریں گے, اس کے بعد پھر انہوں نے وہ کرنا ہے جو لانگ مارچ کرنا ہے. اس کے بعد پھر ان کا ایک پلان یہ بھی ہے کہ جیل بھرو تحریک کی بھی بات ہے. اور پھر جو ایک اور سب سے بڑی بات ہے میں اندر آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں, اس میں خبر یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ضمنی انتخابات کراتے ہیں, یہ اندر کی خبر ہے, کسی کو نہیں پتا, انہوں نے کہا کہ اگر ضمنی انتخابات کراتے ہیں تو پی ایم ایل این کے اندر یا جتنے بھی لوگ جو استعفیٰ دے رہے ہیں, کہ آپ کو پتا ہے سارے کے سارے یہ کون ہیں, یہ جتنی بڑے بڑے لوگ ہیں کانسٹینسیاں ہیں ان کی, اپنے کانسٹینسی کے بدماش ہیں یہ لوگ. الیکٹیبلس جو ہے نا یہ بیسکلی آپ تو کہتے ہیں نا, ہم ذرا کیا کہتے ہیں اس کو, ایک تھوڑا سا پالش کر کے اور بڑی اعتماد کے ساتھ, بڑی تمیز کے ساتھ کہ الیکٹیبل کوئی چیز نہیں ہوتا. بنیادی طور پر ان کی, میں خود الیکشن لڑ چکا ہوں, اپنی جو کانسٹینسی ہوتی ہے اپنی کانسٹینسی کے اندر لوگ بدماش ہوتے ہیں. تو یہ ایک ان کا پلان ہے کہ اگر استعفیٰ دینے کے بعد اگر دوبارہ ضمنی اگر کرائے ہیں تو مسلم لیگ این کے ہوں یا جو کوئی بھی ہوں وہ اپنے علاقوں میں ضمنی نہیں ہونے دیں گے, بلکہ ضمنی کے اگر ہونے لگے تو اس کے اندر اتنے بڑے پیمانے پہ حالات خراب کریں گے, خواہ وہ دھماکے ہوں, مار کٹائی ہو, کچھ بھی ہو, کہ ضمنی نہ ہو پائیں. یہ ایک ان کا دوسرا یہ پلان بھی ہے کہ اگر گورنمنٹ اگر الیکشن پہ گئی ہے, میں کسی کو نہیں بتائی, جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے نا, اور یہ لوگ کہ ہمارا پلان بھی ہے, وہ پلان بھی یہی ہے کہ ضمنی ہم نہیں ہونے دیں گے. ایک تو پلان یہ ہے کہ جیل بھرو تحریک ہوگی, لیکن اس کے بعد ایک پلان بھی یہ بھی ہے ان کا, ایک کے بعد یہ بھی پلان ہے. القصہ مختصر, یہ ساری صورتحال جو یہ سارے کا سارا معاملہ جو یہ انتہائی خطرناک ہے. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اداروں کو دباؤ میں لایا جائے اور اداروں کو اس صورتحال پہ لایا جائے کہ فوج اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے سیاستدانوں کے انڈر کنٹرول ہو جائے. اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے بھارت بھی ہے, میں پہلے بتا چکا ہوں, اس کے پیچھے اسرائیل بھی ہے, اس میں اسرائیل کو تسلیم کرانا اور بہت سارے معاملات ہیں جو فی الحال ابھی ہم پہلے بار میں کہہ چکا ہوں. اچھا اب ہوگا کیا کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی یہ صورتحال ہو, جو ان کو آرڈرز ہیں اوپر سے. یہ میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں, اپنے خبر پہ سٹینڈ کرتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کے اندر یہ کیوس پیدا کرنا ہے, صورتحال اس قدر خراب کرنی ہے کہ حالات جو ہیں بالکل خراب ہوں. اور اس وقت چونکہ جب حالات خراب ہوں گے تو ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی آرمی, جو آپ لوگ کہتے تھے کہ ایجنسی کیوں نہیں آتی, آرمی یا ایجنسی یا ادارے اندرون ملک نہیں آئیں گے, کیونکہ ہم نے باہر بارڈرز پہ حالات کو خراب کر دینا ہے. اس قدر خراب کر دینا ہے کہ فوج یا ادارے اندر نہ آ سکیں, اندر جو خانہ جنگی ہوتی ہے یا اندر جو صورتحال ہوتی ہے اس کو یہ کنٹرول نہ کر سکے. اگر وہ آئیں بحالت مجبوری تو پھر ہم بارڈرز کے اوپر, پاکستان کے اوپر کوئی حملہ کر دیں. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ جو 3 دن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی 3-4 دن میں جیسے جیسے 13 تاریخ قریب آتی جا رہی ہے, آپ دیکھیں کہ بھارت کے اندر بھی فوری طور پر رد عمل آ گیا. آج آپ نے دیکھا کہ بھارت نے کیا کہا ہے اور ایک پلان بنانا شروع کر دیا فالس فلیگ اٹیک کا, کہ جناب وہ یہ ہو سکتا ہے اور ہمارے پر حملہ ہو کر دے گا پاکستان, یہ وہ ساری چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں. اور ساتھ ہی آپ نے دیکھ لیا کہ آرمی چیف نے دوبارہ ایک دفعہ کہہ دیا کہ ہائی الرٹ, ایک تو الرٹ تو پہلے تھی, اب ہائی الرٹ کر دیا ہے اور فوجوں کو کہا ہے کہ پاکستان کے اوپر کہیں بھی کسی قسم سے کوئی حملہ ہو سکتا ہے. تو اگر آپ ساری جو ڈاٹس میں نے بتایا نا, ان تمام ڈاٹس کو اگر آپ ملا کر دیکھیں نا تو آپ کو ساری کہانی سمجھ میں آئے گی. یہ کہانی وہی ہے جو میں نے کہا تھا کہ نومبر دسمبر کے اندر, دسمبر جو میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں, نومبر دسمبر یہ مہینے جو ہیں, اکتوبر نومبر دسمبر, یہ ان کی جو سازشیں ہیں اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہیں. اچھا اب دسمبر کا مہینے کو بھی ذرا تھوڑا سا آپ آ جائیے. دسمبر کا مہینہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, یاد ہونا چاہیے آپ کو کہ جو دسمبر کا مہینہ رکھا گیا وہ اسی لیے رکھا گیا کہ دسمبر ہی کے مہینے میں شیخ مجیب الرحمان نے استعفے پیش کیے تھے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ دسمبر کے جلسے کے اندر ہی جو فوج کے خلاف باتیں کرنا چاہ رہے ہیں, یہ بھی دسمبر کے لیے اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 16 دسمبر, یا مجھے بھی ذہن پکا یاد نہیں ہے, 14 دسمبر تھی یا 14 تھی یا 16, 12 ان دو میں سے کوئی ایک ڈیٹ ہے. ان 14 یا 16 دسمبر کو ہی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امیر عبداللہ خان نیازی کو انہوں نے وہ کروایا تھا,
فوج سے سائن کروائے تھے، جو بھی بہرحال ایک سیاسی شکست تھی، میں فوجی شکست تو مانتا نہیں اس کو، تو بہرحال وہ بھی ایک ٹائم تھا، تو وہ بھی سارے کا سارا جو ہے نا معاملہ وہ اسی پس منظر میں لے کے آ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر کے اندر جو ہے نا پاکستان کی فوج کو اور یا پاکستان کو اسی طرح ملائن کیا جائے جیسا کہ مشرقی پاکستان کے اندر دسمبر میں کیا گیا تھا، یعنی 8 دسمبر سے لے کے 18 دسمبر کے درمیان جو بھی مشرقی پاکستان میں صورتحال ہوئی تھی، آپ دیکھتے جائیں کہ 8 تاریخ سے لے کے 8 اگست تھا نا، 8 اگست سے لے کے 13 14 16 تک یہ سارے کا سارا جو ہے وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اپوزیشن کی وہی، جیسے میں نے کہا کہ اپوزیشن کی کوشش ہے کہ کسی طرح ان کو سک کیا جائے، یعنی جب حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ ادارے جو ہیں سک ہوں، لیکن اسی لیے میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ادارے سک نہیں ہوں گے، ادارے سوئے ہوئے نہیں ہیں، ادارے ان چیزوں پہ غور کر رہے ہیں۔ اور یہ جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا، جو میں نے سٹارٹنگ میں کہا تھا اور پہلے بھی کہ بھئی جو سسٹم جائے گا، وہ میں پہلے کہا تھا، یہ بالکل صحیح ہے، سسٹم جانے کا تھا، سسٹم یہ چل نہیں رہا، جمہوریت یہ چل نہیں پا رہی ہے، جمہوریت تو سب جگہ ناکام ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں امریکہ میں کیا حال ہے جمہوریت کا، ابھی برطانیہ میں کیا حال ہے جمہوریت کا، یہ جو بریکسٹ کا آیا ہے تو جمہوریت ناکام، اور جمہوریت تو ہمارا ویسے بھی نظام نہیں تھا، تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ نظام ہمارا تبدیل ہوگا تو یہ نظام گرے گا۔ اب یہ نظام جو تھا پہلے، جو میں آپ سے کہتا تھا کہ 2023 میں جانا تھا، 2023 تک ان کو لنگڑا لولا چلانا تھا، لیکن اب جو صورتحال آئی ہے، جو فوج کے خلاف، جو اداروں کے خلاف، جو ریاست کے خلاف پی ڈی ایم نے جو یہ ایک اٹھایا ہے، کیا کہتے ہیں، ایک بیڑا جو اٹھایا ہے، جو علم اٹھایا ہے، وہ دیکھیں نا، کسی کو تو نہیں چھوڑ رہے، وہ فوج کے یہ خلاف ہو گئے، عدلیہ کے یہ خلاف ہو گئے، اداروں کے یہ خلاف ہو گئے، عمران خان کے یہ خلاف ہو گئے، تو کس کے فیور میں ہے مجھے بتائیں؟ کوئی آسمان سے کوئی فرشتہ آئے گا، مجھے خود بتا دیں، سننے والے بتا دیں کہ یہ کس سے بیٹھ کے بات کریں گے، کون ان کے لیے آئے گا؟ کوئی ان کا میڈیٹر نہیں ہے، کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کی مداخلت ختم کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف ان کی کوشش یہ ہے کہ فوج اس طرح آئے کہ یہاں پر آئیں اور آ کے جناب فوج انوالو ہو، تو باہر سے جو ان کا جو غیر ملکی ایجنٹ ہے ان کو سرحدیں کھولنے کا موقع ملے، سمجھ گیا؟ تو یہ ساری صورتحال اور مسلح جدوجہد اور کی تیاری کرنا، جس طرح مولانا نے اپنے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے کہا ہے، اور اسی طرح پینڈیمک کے اندر لوگوں کو کی جانوں سے کھیلنا، یہ تو کوئی مطلب نہ جمہوریت ہے، نہ کوئی یہ سیاست ہے، یہ تو سیدھے سیدھا انارکی ہے۔ مجھے بتائیں دنیا میں کہاں اس طرح ہوتا ہے؟ یہ تو ہمارے یہاں ایک عجیب تماشا ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ یہ سلسلہ چلے، اور اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں نے کل شاید اگر لوگ جو مجھے پڑھتے ہوں یا ٹویٹر پہ فالو کرتے ہوں، میں نے بتا دیا تھا کہ اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اداروں نے حکومت سے کہا تھا کہ ان پہ دباؤ ڈالا تھا کہ یہ جائیں اور جا کے بات کریں، لہٰذا انہوں نے محمد زبیر اور اسد عمر حکومت کی طرف سے اور محمد زبیر PMLN کی طرف سے ان سے کچھ بات چیت کی ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں، جو میرے پاس اندر کی اطلاع ہے، جو مجھے لندن سے ملی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس رابطے کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ادارے ڈر گئے ہیں۔ ادارے ڈر نہیں گئے، ادارے یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ خراب نہ ہو، سسٹم نہ گرے۔ ادارے ابھی بھی چاہتے ہیں کہ سسٹم نہ گرے گا بعد میں جانا تو ہے، لیکن ابھی اچانک نہ گرانا پڑے اور کوئی بدمزگی نہ ہو، لیکن اس کو وہ غلط سمجھ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال کچھ لوگوں کی بات سمجھ میں آئی ہے، جو میرے پاس اب تک کی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت کی اطلاعات ہیں کہ شہباز شریف نے بھی اندر سے پیغام بھجوایا ہے کہ بھائی آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر نہ جائیں، ورنہ اگر معاملہ خراب ہو گیا تو بہت زیادہ معاملات خراب ہو جائیں گے، کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور ایگزیکٹلی حقیقت میں ہوگا بھی یہی جو میں اب آپ سے جس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ معاملہ نہیں ہوا، ہو سکتا ہے شاید آج یا کل ایک دو لوگ اور لندن چلے جائیں، بلکہ ہو سکتا ہے آج رات کو میرے پاس اطلاع ہے کہ کوئی اہم شخصیت نواز شریف سے ملنے جائے گی، لیکن یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں جو لندن سے موصول اطلاعات ہیں اس پہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی کشتیاں جلا چکے ہیں۔ اور پھر میری بات دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ اصل میں اگر ان کی تحریک اپنی ہوتی نا، PDM کی اگر اپنی تحریک ہوتی، اپنے معاملات ہوتے تو یہ ضرور بات چیت کر لیتے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ ان کی اپنی تحریک نہیں، نہ فضل الرحمان صاحب اس کے اندر ہے اسمبلی میں، نہ نواز شریف اسمبلی کے اندر ہے، فضل الرحمان صاحب کا بھی کچھ اور مسئلہ ہے اور نواز شریف صاحب کا بھی کچھ اور مسئلہ ہے، اور ان دونوں کا جو میوچول جو ہے اس کے اندر ایک پلان ہے، وہ یہ ہے کہ ریاست کے جو معاملات ہیں اس کو ڈسٹرب کرنا، اور جو ان کے آرمی کو ملائن کرنا، اور آرمی کو اور پاکستان کے اداروں کو اپنے انڈر کنٹرول لانا، تاکہ جب وہ ادارے ان کے ماتحت ہو جائیں، جس طرح کہ انہوں نے 18ویں ترمیم کی ہے۔ میں آپ کو یہ مثال ہی بتا دیتا ہوں، لوگ بہت سے سوچتے ہیں کہ ماتحت، جس طرح 18ویں ترمیم کر کے انہوں نے صوبائی معاملات کے اندر جس طرح سیاسی معاملات پہ اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جو یہ کہتے پھرتے ہیں آج کی سندھ کی زرزمین ہماری ہے، یہ اسٹیل مل ہمارا ہے، یہ ہمارا تمہارے کے چکر میں تو ایسٹ پاکستان چلا گیا تھا، تو اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تمہارے کے چکر کے اندر فوج کو بھی اتنا کر دی جائے کہ یہ اس میں ہو جائے کہ یہ ہمارا ہے وہ تمہارا ہے، اور فوج بالکل کو مداخلت نہ کر سکے، اور ہم آئین کے اوپر جو ہے آئین کو آڑ بنا کر اپنے مضمون مفاد کے اندر پاکستان کو 2 لخت کریں یا 4 لخت کریں، جو بھی ان کا پلان ہے،
ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کو پہلے بتاتا رہا ہوں کہ اگر یہ معاملہ آج یا کل میں اگر درست نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے کہ 2-4 دن کے اندر ہی کوئی بڑا فیصلہ یا کوئی بڑی تبدیلی آ جائے. اگر وہ تبدیلی آ گئی تو پھر ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. ایک چیز اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اسی صورتحال کی وجہ سے پاکستان پر دباؤ بھی آ رہا ہے, مسلسل دباؤ آ رہا ہے. بھارت کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے, بھارت کے اندر بھی دباؤ ہے. ادھر امریکہ نے بھی ایک کر دی وہ بھارت کے کہنے پہ اور اسرائیل کے کہنے پہ, کیونکہ ہم بات نہیں مان رہے اور مسلسل ہمارا ایک ہی سٹینڈ ہے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان کے اندر جو ہے مذہبی آزادی نہیں ہے, اور وہ بھی اس پہ بھی میں نے باقاعدہ ایک پورا بیان دیا ہے پومپیو کو, اور میں نے کہا بھی ہے ان کو کہ بھئی یہ تو آپ بھارت میں تو کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ بھارت کا کیا حال ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. انڈیا کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ کیجریوال کو انہوں نے اٹھا کے بند کر دیا ہے. تو اب وہاں کی مثال کو تو ہم یہاں سے نہیں دے سکتے کیونکہ وہ لوگ تو اپنے رائٹ کے لیے لڑ رہے ہیں. تو بنیادی طور پر میرا کہنے کا اصل مقصد یہ لبلباب یہ ہے اس تجزیے کے آخر میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ادارے کیوں خاموش ہیں, ادارے اسی لیے خاموش ہیں جو آپ کو میں نے صورتحال بتائی کہ باہر کی جو صورتحال ہے اور جن کا پلان ہے, اسی لیے اداروں نے سارا معاملہ عوام پہ چھوڑا ہے کہ عوام کو دیکھو کہ عوام کیا کرتی ہے. ٹھیک ہے, لوگ آ جائیں گے, بھر جائے, اگر مطلب وہ بھر جائے کو 13 دسمبر کو پورا لاہور بھر جائے, پورا مینار پاکستان بھر جائے, مینار پاکستان پہ بھی لوگ چڑھ جائیں, اس سے کوئی مسئلہ. لیکن مسئلہ کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں ادارے کے کوئی بدمزگی نہ ہو اور کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے کہ ملک اور ریاست کے اوپر حروف آئے. لیکن اگر ریاست کے اوپر یا سرزمین پر یا پاکستان پر اگر حروف لانے کی ان کی سازش جیسا کہ 13 تاریخ کو ہے, اگر یہ انہوں نے کی اور یہ اس سے باز نہ آئے, کیونکہ ان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس قسم کی کوئی الٹی سیدھی آڈیو مبینہ طور پر جو توڑ مروڑ کے پیش کرنا چاہتے ہیں جس سے کہ ہمارا امیج خراب ہو, اگر وہ نہ پیش کریں تو باقی وہ جلسہ جلوس کر لیں. لیکن اگر اس بات سے نہیں باز آئے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 13 تاریخ سے پہلے سب کچھ تین طرح ہو سکتا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.